اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹاک کے سامعین السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی حکایت لے کر جس کا نام ہے سوال کا جواب۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تو انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے موسیٰ، چونکہ میں جانتا ہوں تیرا یہ سوال انکار اور غفلت کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے میں درگزر کرتا ہوں، ورنہ تجھے سزا دیتا اور غصہ کرتا۔ تو اس لیے معلوم کرنا چاہتا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ اے موسیٰ، میں جانتا ہوں کہ تو ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں بیج بویا، پھر جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہوں نے درانتی کے ساتھ کھیتی کو کاٹ ڈالا۔ غیب سے ارشاد خداوندی ہوا، اے موسیٰ، تم نے خود کھیتی بوئی اور پھر اب اس کو کیوں کاٹ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، کھیتی کے پکنے میں دانہ اور بوسہ تھا اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ عقل و دانش آپ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں، کسی کی جسم میں موتی ایسی روحیں ہیں اور کسی کی جسم میں کنج کی پوت کی طرح ہیں، چنانچہ ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے، جس طرح گندم کو بوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت میں چلی جائیں اور بری روحیں جہنم میں۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مومن کی بھلائی ہوتی ہے۔ مومن کی موت میں بھی مومن کے لیے راحت و مسرت کا پیغام ہوتا ہے اور اس کی دنیا میں آمد بھی خوشی و مسرت کا باعث بنتی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ آپ کو آج کی حکایت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی حکایات دیکھنے کے لیے سٹوری ٹاک کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔